مجھے 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اور کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے کو عام طور پر نظر آتی ہیں، اور کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے جنازے پر جو ہے وہ باہر آتی ہیں۔ بعض صفات انسان کے ایسے ہوتے ہیں جس میں اپنے آپ کے اندر اپنی نیت کو کنٹرول میں لانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے جو اعمال ہیں اس کو قبول فرمائے، جو انہوں نے غریب پروری یا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ ان کی بڑی خوبی ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر ایک حد تک پائی بھی جاتی ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم کریں، لیکن اس میں اپنے آپ کو اخلاص پر باقی رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو بنیادی طور پر جو سب سے بڑی خوبی اگر کہا جائے تو یہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو تم اس کو ضائع کر لو، چاہے تو تم اس کی حفاظت کر لو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس آدمی پر لعنت ہو اور اللہ کے نبی کی لعنت جن کو، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے بددعا دے رہے ہیں اس شخص کے حق میں جس کو جو ہے رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرے، حضور کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑھے، ماں باپ دنیا میں ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ دنیا میں ہر چیز کا سبسٹیٹیوٹ اور بدل ہے، بچے مل سکتے ہیں، بیوی مل سکتی ہے، مال مل سکتا ہے، دولت مل سکتا ہے، ہر چیز مل سکتی ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، وہ ماں باپ ہے اور ایک اللہ کا دین ہے، کہ اللہ کا دین کا کوئی بدل نہیں ہے اور اللہ کے اور ماں باپ کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ ان کی مغفرت، ان کے حق میں دعا کر کے مغفرت کروا سکتے ہیں، اور جن کی ماں باپ دنیا میں حیات ہیں ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ لہذا میں جہاں تک سمجھتا ہوں حدیث میں العبرۃ بالخواتیم، دار و مدار جو خاتمے پر ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ شخص اپنی جوانی کی زندگی سے لے کر اب دنیا سے جاتے جاتے آخر تک ماں کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گیا، شاید اس کا ایک عمل اللہ کی اس کی نجات کے لیے کافی ہے اور اس کی جنت کے درجات کے لیے کافی ہے۔ باقی انسان عمل کرتا ہے، عمل میں اپنے آپ کے اندر نیت کو ٹٹول کر اس کو باقی رکھنا، اس کو مخلص رہنا۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، بس ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم ہوں، عبادت کر کے آدمی کو اخلاص حاصل کرنا مشکل ہے بنسبت امت کی خدمت کر کے جو ہے اخلاص حاصل کرنے کی۔ اس لیے کہ عبادت سے بسا اوقات آدمی کے اندر یہ باتیں پیدا ہوتی ہے کہ میں ذرا صوفی ہوں اور میں ذرا نیک آدمی ہوں، اور لوگ بھی مجھے نیک سمجھتے ہیں، لیکن کوئی خدمت خلق کرتا ہے، امت کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، کوئی آدمی اس کو جو ہے وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ عام طور پر جو چیزیں نظر نہیں آتی ہے اس میں آدمی محفوظ رہتا ہے۔ لہذا میں جہاں تک سمجھتا ہوں بھائی نے عبداللہ کے تعلق سے کہ بہت سی خوبیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی خوبیوں کو قبول کرے، اور جو کچھ سیئات اور انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے، لیکن یہ نہیں کہ کل قیامت کے دن جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 5 چیزیں نام اعمال میں کے ترازو میں جو ہے وہ پلڑے میں بھاری ہوں گے، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہتے ہیں اچھی اولاد نام اعمال کے ترازو کے پلڑے میں جھکے گی، جھکائے گی۔ تو اسی طرح سے یہ بندے کا عمل بھی انشاءاللہ ماں باپ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں حیات ہے اور آدمی کو ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی دعا کا انسان مستحق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ جتنے لوگوں کی دنیا میں حیات ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کر کے اور ان کی اطاعت کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کی دعاؤں کو حاصل کر کے ہم اپنی نجات کے فیصلے کریں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ.